بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل کی اس دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور فیس کرتا ہے، اور وہ مسائل جو لوگ فیس کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آپ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں ان تعلقات کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب کاروباری دنیا میں قدم رکھتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے جو خونی رشتہ دار ہے ان رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کریں تو کیا ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، چونکہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو جو جس کے ساتھ رہنا چاہیں وہ آزاد ہے، اور اسی خواب و خیال میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ اس حد تک آگے بڑھتے ہیں، اس حد تک اپنی زندگی کے اس باغ اور دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں رشتہ دار، عزیز و اقارب کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے۔ لیکن جب مشکلات پیش آتی ہے تو جن لوگوں کے ساتھ انسانوں کی اپنی دوستی قائم ہوئی ہوتی ہے کہ جن کی دوستی کی بنیاد یا تو مال و دولت تھی یا دوستی کی بنیاد دنیاوی جو مفادات تھے، لیکن جیسے جیسے حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے چیلنجز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ انسان یہ احساس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جن کے ساتھ میری دوستی تھی یا جن کی دوستی کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا تھا، آج نہ وہ دوست کام آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ رشتہ داروں سے اپنی مسائل کو حل کرنے کا اس کے پاس کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے۔ اب انہی رشتہ داروں کی اہمیت کے پیش نظر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته۔ کوئی شخص مالدار ہو تو بھی اپنے قبیلے والوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی انسان کے پاس دولت آتی ہے، کبھی انسان کو غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والوں، اس دنیا کی رنگینیوں سے مرغوب ہونے والوں، کبھی اس زعم باطل میں نہ رہے، کبھی اس خواب اور خیال میں نہ رہیں کہ اگر آج آپ کے پاس دولت آ گئی ہے، اگر آج آپ کے پاس مال آ گیا ہے تو وہ مال اور دولت کے نشے میں مست ہو کر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے، اس لیے کہ یہ رشتہ داری اس دنیا میں بھی انسان کی کامیابی اور سعادت کے لیے راہ ہموار کرتی ہے، اور آخرت میں بھی یہی رشتہ داری اگر انسان نیک اور متدین خاندانوں سے اس کا تعلق ہو، اگر اچھے انسانوں سے اس کے خاندان میں اچھے افراد موجود ہوں اور ان کی نصیحتیں اس کو اگر ہمیشہ ملتی رہتی ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ صرف مال و دولت کی وجہ سے چند پیسوں کے لالچ میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں جہاں انسان کی مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہاں انسان کو سکون میسر آتا ہے، وہ سکون جس کی تلاش میں پوری دنیا سرگردان ہے، وہ سکون اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو قطع نظر آپ کے رشتہ دار جو بھی ہیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات اگر آپ رکھیں گے، ان کی طرف سے جو برائی اگر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے، پھر بھی آپ اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے، وسیع القلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، براڈ مائنڈڈ ہو کر، اوپن مائنڈڈ ہو کر، دین اور اسلام کی خاطر، اپنی عزت اور اپنے احترام کی خاطر اگر آپ اپنی طرف سے اچھائی کرنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ سکون میسر آئے گا، وہ خوشی میسر آئے گی، اور آپ اس دنیا میں بھی تنہائی میں زندگی نہیں گزاریں گے، اور آخرت کے دن جو ہماری اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں بھی آپ کو سکون اور خوشی میسر آئے گی۔ انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔